اس سے جو پہلا رکوع تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہود و نصارہ کو اعتراض ہو رہا تھا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا ہے، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی، کیونکہ اہل کتاب کے جو بیہودہ اعتراضات ہیں خاص طور پر یہودیوں کے، ان کا تذکرہ اس صورت میں کافی تفصیل سے چل رہا ہے نا۔ پہلے اللہ نے بتایا انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا، کیسے الٹے الٹے سوالات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، تو ابھی آپ کو بھی اسی طرح پریشان کر رہے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں۔ تو اسی کی ایک کڑی چل رہی ہے کہ قبلہ جب تبدیل کر دیا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے ایک اچھا خاصا پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ تو قبلہ تھا بیت المقدس، خود اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اب کیا کر دیا، قبلہ چینج۔ تو اللہ نے اس کے عقلی جوابات بھی دیے اور اب نقلی جوابات۔ عقلی کا مطلب وہ بات جس کا سینس سے تعلق ہے کہ بھائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تو اصل قبلہ وہ ہے جس کو اللہ قبلہ کہہ دے۔ پہلے اللہ نے بیت المقدس کو کہہ دیا تھا تو وہ ہے، اب اللہ نے کیا کہہ دیا، کعبہ کو کہہ دیا تو اب وہ ہے، تو اس میں تو اللہ کی اطاعت اصل چیز ہے۔ تو اسی طرح یہاں سے تقریباً 4 رکوع جس میں دوسرا پارہ بھی داخل ہو جاتا ہے، اس میں یہی موضوع زیادہ تر چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیت المقدس کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلا تو یہ قانون بتا دیا کہ حکمت نہ بھی ہو نا تو للہ المشرق والمغرب، کوئی حکمت نہ بھی ہو تو سب سے بڑی حکمت یہ کہ اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، کوئی خاص جہت یہ فی نفسی ہی کوئی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب اس میں بتایا جائے گا کہ جس کعبہ کی طرف تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اصل قبلہ ہمیشہ سے وہی رہا ہے، تو کسی وجہ سے بیت المقدس کو بنایا گیا، ورنہ اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، جو سب کے نزدیک مسلم پیغمبر ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، تو سب کے نزدیک جو پیغمبر تھے انہوں نے جو اصل قبلہ بنایا تھا وہ کون سا تھا، کعبہ۔ تو یہودیوں کی یہ دلیل بھی غلط ہے کہ اصل قبلہ یہ ہے، تو پھر کعبہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دعویٰ کیا کرتے تھے یہود و نصارہ کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، مشرکین کا ان سے کیا تعلق۔ تو اللہ نے اس میں یہ بھی ثابت کیا کہ اصل جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، جو توحید پر مبنی، اور بیت اللہ جس میں کعبہ تھا، اس کے اصل جو حقدار ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں، تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، بلکہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کس کے ہیں، وہ ان لوگوں کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنے جانے والے گھر کی فضیلت، اس کعبہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اور یہ قیامت تک کے لیے آیتوں کا جز بنا دیا گیا، کیونکہ قیامت تک پوری دنیا کا قبلہ کون سا رہے گا، کعبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کافی نہیں سمجھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ جس کو میں قبلہ کہہ دوں وہ قبلہ ہے، بلکہ اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ انسان جب کوئی آرڈر دیتا ہے نا تو بعض دفعہ تو اس کو ہم اس لیے فالو کرتے ہیں بھائی بڑے کا حکم ہے، لیکن اگر اس آرڈر میں ہمیں حکمتیں بھی سمجھ میں آ جائیں اور بتایا جائے کہ یہ جس چیز کو ہمیں تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں بھی قابل تعظیم ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن نے ماں کا بڑا حق بیان کیا نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں حکم دیا والدین سے اچھا سلوک کرو، اب اتنا کافی ہے، بس اللہ نے حکم دیا، لیکن اللہ نے بتایا کہ ہم نے جو تم حکم دیا ہے نا وہ فطرت کے عین موافق ہے۔ آگے بتایا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، دیکھو تمہاری ماں نے تکلیف سے تمہیں جنا، تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور 2.5 سال تک سینے سے لگایا، تو اتنی ٹینشن اٹھائی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، حکم پہ عمل کرنا آسان، کہ یار اللہ نے محض ایک بادشاہ بن کے حکم نہیں دیا بلکہ اس کی ماں اس کی مستحق بھی ہے۔ تو اب یہی بالکل انداز یہاں اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قبلے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں نہیں بلکہ وہاں رخ کر کے نماز پڑھو، تو یہ صرف اللہ نے اس لیے نہیں کہ اللہ اللہ ہے، بلکہ اس میں حکمت بھی ہے کہ یہ جگہ اللہ نے پہلے سے مقدس بنائی ہے، شروع سے یہ جگہ ہے۔ تو یہ اب بیان کیا جا رہا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، کیونکہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہو رہا تھا، یہود و نصارہ سے ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا خاص طور پہ یہودیوں کو کہ میری جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو، اور اس کو بھی یاد کرو میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔
تو ان نعمتوں اور فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آؤ، نہ یہ کہ اللہ کے سچے دین میں رکاوٹ بنو۔ تو یہ آیت پہلے بھی تھی، اسی کا دوبارہ تکرار کیا گیا، دوبارہ ان کو یاد دہانی کرائی گئی۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں فائدے سے مراد ہے وہ فائدہ کہ جو کافر کو جو نقصان ہوگا نا آخرت کا، جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے نقصان ہوگا، اس نقصان کی تلافی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کو دوسرا مومن فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے پیغمبر بھی سفارش کریں گے اور صحابہ بھی سفارش کریں گے، شہداء کی سفارشیں ہوں گی، حافظ قرآن، یہ سب چیزیں تو ثابت ہیں نا، علماء کی سفارش ہوں گی، کیونکہ قرآن میں ہی اس کی بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کر دی ہے۔ تو اس لیے یہاں وہ فائدہ مراد ہے کہ اگر آپ کی موت کفر پر ہو گئی، کیونکہ یہودی ایمان نہیں لا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس خوش فہمی میں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری بخشش کر دیں گے، ہم تو موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور فلاں، ہمارے جاہلوں میں یہ خیال تھا کہ یہ جو پیر و مرشد ہے نا ہمارے، یہ ہماری بخشش کروا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں اگر ایمان نہیں ہوا، یہ خود بخود یہ جملہ محذوف ہے، اگر تم ایمان پر تمہاری موت نہیں ہوئی تو کوئی بھی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ولا يقبل منها عدل، اور کسی کی طرف سے بھی اس کے برابر کوئی چیز وصول نہیں کی جائے گی بخشش میں کہ پیسے دے کے جان چھڑا لو، ولا تنفعها شفاعۃ، اور کسی نفس کو فائدہ، کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کیا مطلب؟ جو نفس کفر پہ مر گیا اس کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور فائدے سے مراد وہ والا فائدہ جو جہنم سے نکالنے والا فائدہ ہو، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنم کے عذاب میں کمی کی حد تک سفارش قبول ہوگی۔ بعض کافر ایسے ہوں گے کہ ان کے حق میں سفارش کی جائے گی تو ان کا عذاب کم ہو جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا نا حضرت عائشہ نے، تو حضرت کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنی آپ کی خدمت کی انہوں نے، تو کیا ان کو بھی عذاب ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا ہاں، کیونکہ شرک پر موت ہوئی ہے، لیکن میری سفارش کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جہنم کے نیچے طبقے سے اللہ ان کو کہاں لے آئے گا؟ سب سے اوپر کے طبقے میں، سب سے کم عذاب ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کو بھی سفارش ہوتی ہے، ہو سکتی ہے یعنی، لیکن وہ سفارش جو عذاب میں کمی کا ذریعہ بنے، عذاب ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ کسی کو سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی، تو اس سے مخصوص قسم کا فائدہ مراد ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ عذاب ختم ہو جائے، یہ والا فائدہ نہیں ہوگا، عذاب کی کمی والا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، یہاں شفاعت سے شفاعت قہری مراد ہے۔ قہر کا مطلب ہوتا ہے کہ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا یہودی کہتے تھے ہم جن پیر و مرشد کو اپنا ہم نے خدا گویا ایک طرح کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ ان کی بات رد نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے اس شفاعت کی بھی نفی کی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جس شفاعت کے قائل ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ قہری نہیں ہے۔ قہر کا مطلب زبردستی نہیں ہے۔ تبھی قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ سفارش اسی کی ہوگی جس پر اللہ راضی ہوگا، جس کی پرمیشن اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو اللہ کی پرمیشن کے ساتھ سفارش ہو سکتی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، بخاری مسلم کے متفقون علیہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ہم جب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آیتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی، اور وہ ہوگی اہل ایمان کی، کافر کی نہیں ہو سکتی، اور اہل ایمان کی ہوگی، اور اہل ایمان میں سے بھی ہر ایک کی نہیں ہوگی، بلکہ جس کی جتنی اللہ اجازت دیں گے۔ تو وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو یہ یہودیوں کو پہلے تمہید کے طور پر ایک حکم دیا گیا کہ تم سب سے پہلے تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ خوف پیدا ہوگا تو آگے کی باتیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ دیکھیں کسی کو جب آپ کسی عمل پہ ابھارتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو نعمتیں یاد دلا کے اسے غیرت دلائی جاتی ہے، یا ڈرا کے اس کو عمل پہ ابھارا جاتا ہے۔ خوف اور محبت دو ہی چیزیں ہیں نا۔ تو اللہ نے پہلے نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے شکر کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بات غور سے سنو، اور دوسرا ڈرا بھی دیا کہ آخرت کے خوف کا تقاضا بھی ہے کہ اپنی جان پہ رحم کرو اور اللہ کی بات سنو۔ وہ بات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ان کے ذریعے جو قبلہ بنایا گیا تھا وہ بیت المقدس نہیں تھا، بلکہ وہ بیت اللہ تھا، جس کی باقاعدہ ان جلیل القدر پیغمبر نے تعمیر کی اور وہاں دعائیں مانگی ہیں ان پیغمبر کے لیے جو تمہارے درمیان مبعوث ہیں۔ اور یہ دعائیں تورات اور انجیل یہ سب اس واقعے کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تبھی قرآن کہتا ہے یہ ایسے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولادوں کو پہچانتے ہوں۔
تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے چند باتوں میں۔ اس کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ نبوت سے پہلے آزمایا، نبوت دینے سے پہلے آزمایا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام ان باتوں میں پورا اترے۔ تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ کیا مطلب؟ نبوت دوں گا اور پھر ساری دنیا کو حکم دوں گا آپ کو فالو کرے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد آزمایا ہے، کیونکہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور اپنی زوجہ کو حکم دیا گیا کہ وہ بیابان زمین میں چھوڑ کر آئیں، تو یہ والی آزمائشیں مراد ہیں۔ تو یہاں پھر امامہ کا مطلب ہوگا کہ ابھی بھی آپ نبی ہیں، لیکن ایسے اب میں ایسا امام بنا دوں گا آپ کو، چونکہ آپ آزمائشوں میں پورے اترے، کہ اب آپ پوری دنیا کے مقتدا اور رہبر کہلائیں گے۔ اور اس کی صورت یہ بنی کہ آپ کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو حکم دیا گیا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آپ نے ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر تمام پیغمبروں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، یعنی آئندہ نبوت انہی کی نسل میں چلی ہے۔ تو پہلے بھی امام تھے، اب امامت والا عنصر ان میں بڑھ گیا ہے۔ دونوں مطلب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کامل طریقے سے ان کو پورا کیا، بچے کا ذبح کرنا اور آگ میں ڈالا جانا، توحید پہ قائم رہنا، اور جو ہے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم پہ ایسی بیابان زمین پہ چھوڑ کے آ جانا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا مانگی میری اولاد، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا ابھی اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، تو فوراً انہوں نے حکم دیا کہ میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی اولاد میں ظالم ہوں گے ان کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ کیا مطلب؟ علماء نے کہا یہاں ظلم سے مراد کبیرہ گناہ کا ارتکاب اور شرک۔ آپ کی اولاد میں جو گناہ گار ہوگا، مشرک ہوگا، اس کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو جو ان برائیوں سے پاک ہوگا، اگر ملے گی تو اسی کو ملے گی، جو ان برائیوں میں مبتلا ہوگا ان کو نبوت نہیں ملے گی۔ اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ پیغمبر سے ظلم کا صدور نہیں ہو سکتا، جس آدمی سے ظلم کا صدور ہو جائے نا اس کو نبوت نہیں مل سکتی۔ تو لیکن اس میں یہ اشارہ دے دیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ ہاں کچھ بس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی اولاد میں سارے ہی نبی بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سے آپ کی اولاد میں مشرک بھی پیدا ہوں گے اور گنہگار بھی پیدا ہوں گے، تو ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، پھر اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے مثابت بنایا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج ہوتا چلا آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہ تو شروع سے حج ہوتا چلا آ رہا ہے، لوگوں کے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہاں حج ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو یہودی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے بن گیا، تو یہ اعتراض غلط ہے۔ وہ امنا، اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ امن کی جگہ کیسے؟ حرم ہے۔ زمانے جاہلیت سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے، یہ جو حدود حرم ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کراچی پاکستان والوں کے لیے میقات یہاں سے ہے اور طائف والوں کے لیے یہاں سے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جگہ متعین کی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہ جگہ بتائی تھی، اور یہ ہر ایک ملک کی الگ الگ ہیں۔ تو اس کے اندر جو بھی ایریا ہے اس میں آپ جب، یعنی پھر ایک تو یہ میقات ہے، پھر اس کے آگے حدود حرم ہے، تو حدود حرم میں آپ جوں بھی نہیں مار سکتے، اب تک قانون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس جگہ کو کیا بنا دیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، کہ لوگ آئیں گے یہاں عبادت کریں گے، اور امن والی جگہ بنا دی، اور آج اس کا مشاہدہ کھلے عام ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک یعنی یہود پر کوئی جواب ہے کہ تم بیت المقدس کو جو بیت اللہ پر فضیلت دے رہے ہو، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے، یعنی حقیقت میں بھی ہمیشہ سے جتنے لوگ وہاں جمع ہوتے آ رہے ہیں یہاں جمع نہیں ہو رہے، اور جتنا امن وہاں پر ہے یہاں نہیں ہے۔ گھاس کا تنکا کی بھی، گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے حرم میں۔ اور آپ دیکھیں یار 40 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اس حساب سے وہاں پھڈے بازی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، ورنہ 40 لاکھ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں وہ تو اچھا خاصا لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں وہاں پہ۔ تو امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ نے پھر حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام تھا جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہاں آج تک پاؤں کے نشان
موجود ہیں, وہ پتھر بھی رکھا ہوا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے, تو وہاں نماز پڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے, مستحب ہے. قرآن کے بعض احکام ایسے ہیں جو استحباب کے درجے میں ہیں, واجب کے درجے میں نہیں. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا سنت ہے, مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے, لیکن فضیلت ہے. تو رش اگر نہ ہو, لوگوں کی دھکم پیل نہ ہو, تو وہاں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ اب میرے گھر کو آپ نے پاک رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس پیغمبر سے ہم پہلے سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں جن پیغمبر کو تم بھی نبی مانتے ہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی, رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اے اللہ اس کو ایسا شہر بنا دے جو امن والا ہو. تو یہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے, اصل مرکز اسلام کا کیا ہے؟ مکہ ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے اس کے لیے دعائیں مانگ چکے ہیں, اس شہر کو امن والا بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس کو پھل عطا کر. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو بھی ان میں ایمان لے کر آئیں تیری ذات پر اور آخرت پر, ان کو اے اللہ تو یہاں, کیونکہ یہاں کوئی کچھ گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا, تو یہ قحط سے مر نہ جائیں لوگ کہیں, تو ان کو تو رزق کا ان کے لیے انتظام کر. اللہ نے فرمایا کروں گا انتظام. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایمان والوں کو, نہ نہ نہ, ومن کفر, جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, اسے بھی دنیا کا سامان دوں گا میں. اس میں یہ فرق نہیں رکھوں گا کہ مسلم ہے یا کافر. ابراہیم علیہ السلام دعا تو یہ مانگ رہے ہیں, اللہ جو مسلمان ہو ان کو تو روزی دے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, روزی سب کو ملے گی. اُمَتِّعُهُ قلیلاً, دنیا کا جو تھوڑا سا نفع ہے وہ سب کو ملے گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار, پھر اس کافر کو میں آگ کے عذاب کی طرف لے کر جاؤں گا. وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام بھی مل کر, اور دعائیں مانگ رہے تھے, اللہ تو ہماری طرف سے اس محنت کو قبول کر لے. اس سے بھی بیت اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہم چھوٹا کام نہیں کر رہے, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ تو ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے, اور ہماری اولادوں کو بھی, ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا دے. سب کے لیے دعا اس لیے نہیں مانگی کہ پہلے اللہ نے بتا دیا تھا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا, اس میں اشارہ دے دیا تھا کہ آپ کی ساری اولاد نیک نہیں ہوگی, تو اس لیے اب دعا مانگ رہے ہیں ایک بڑی جماعت کو تو نیک بنا. سب کو تو نے کہا کہ نیک نہیں ہوں گے, تو کم از کم ایک میری اولاد میں ایسے قوم رہنی چاہیے جو تیری فرما بردار ہو, اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا. وتوب علینا, اور ہماری توبہ قبول کر لے. توبہ کا مطلب یہ کہ ہم سے اگر اس بارے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے, تو سننے والا, تو توبہ کرنے والا اور رحیم ہے, توبہ قبول کرنے والا. اور پھر دعا مانگی, اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں بھی تلاوت کریں, اور تیری کتاب بھی ان کو سکھائیں, اور حکمت کی باتیں بھی ان کو سکھائیں, اور ان کا تزکیہ بھی کریں. اللہ نے پیغمبر کے یہ 4 مناسب قرآن میں اور مقامات پر بھی بیان کیے. 4 کام ہے پیغمبر کے, تلاوت کرنا, قرآن دے کے جانا, قرآن سکھانا بھی, اور حکمت کی باتیں سکھانا جو حدیث میں آتی ہیں, اور ان کا باقاعدہ تزکیہ کرنا. بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب تو یہ کر سکتا ہے, اور حکمت والے کا مطلب تیری حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے. تو اس پہ ان میں کیا, یعنی اس رکوع میں کیا کیا علمی اسباق ہمیں ملتے ہیں, یہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. کیا کیا اس میں علمی نکات ہیں, ہمیں کیا کیا پیغام ملتے ہیں, کیا کیا میسج ملتے ہیں, یہ نمبر وار انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا میں. ابھی بس اتنی بات یہاں ثابت ہوئی کہ اللہ نے بتا دیا کہ بیت اللہ یہ کوئی نئی عمارت نہیں ہے, مکہ کوئی نیا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں. تو اس لیے جو اب اسلام کا مرکز مکہ کو بنایا جا رہا ہے, شام کو چھوڑ کر, فلسطین اور بیت المقدس کو چھوڑ کر, یہ نیا کام نہیں ہو رہا, بلکہ یہ جو اصل تھی اسی اصل پہ واپس, کیونکہ اب آخری نبی آ رہے ہیں نا, تو ایک عارضے کی وجہ سے جو قبلہ دوسرا چینج کیا گیا تھا, اب اسی اصل پہ پوری قوم کو اور پوری امت کو لایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں تو میں ان کو نمبر وار بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اللہ نے بنی اسرائیل کو نعمت کا بھی تذکرہ کیا اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا بھی. تو اس کو کہتے ہیں کہ موٹیویشن کے لیے ہمیں 2 ہی چیزیں چاہیے. ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم خالق کے احسانات کو سوچیں کہ اللہ نے ہم پر یہ احسانات کیے ہیں, تو احسانات کو سوچ کر بھی انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ عمل پر آمادہ ہوتا ہے. دوسرا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو بھی جب آپ کوئی چیز
کسی عمل پہ لانا چاہیں نا تو اس میں دو چیزیں ہوں گی تو کام ہوگا. تو اپنی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ کسی کام کے نہ کرنے کا خوف کہ نہیں کیا تو یہ سزا ملے گی اور کیا تو یہ انعام ملے گا. تو بچوں کی تربیت ہو, کسی کی بھی تربیت ہو, ان میں دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے. ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتے ہیں اور وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اس کو نوازا جاتا ہے بہت سارے طریقوں سے. جیسے ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے آپ کو بھی نوازا. تو ہم پر بھی دنیا میں آزمائشیں آ سکتی ہیں, اللہ ہم سب کو بچائے, ہم بڑے نالائق ہیں, لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو یہ سوچ کے ان آزمائشوں کو پورا کرنا چاہیے کہ یہ تھوڑے دن کی آزمائشیں ہیں, اس کے بعد انعامات بہت زیادہ ہیں. اور پھر تیسرا فائدہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب پیغمبر کو آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو تو صلہ کیا دیا کہ میں آپ کو دنیا کا امام بناؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو بہت سارے پیسے دوں گا, میں آپ کو بہت شہرت دوں گا, نہ 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 نہ, امام بناؤں گا. کیا مطلب کہ آپ کو لوگ فالو کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہے کہ کسی کو دینی مقتدا اور رہبر بنا دیا جائے. تو اس سے آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں, خود بھی عالم بنیں اور دین میں مضبوطی پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں. تو لوگوں کا آپ کو فالو کرنا اور آپ کا اہل حق میں شمار ہونا, مقتدا اور رہبر بننا, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور نعمت کی دیا. یہ ہمیں تیسرا سبق ملتا ہے. چوتھا سبق ہمیں اس رکوع میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا نا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا, مقتدا اور رہبر بناؤں گا, تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر لی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح بنے اور قوم کی مقتدا اور رہبر بنے, لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنے والی بنے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میری اولاد اگر رہبر بنے گی تو اس کا بھی مجھے فائدہ ہوگا. تو اپنی اولاد کی بھی یہ کے لیے انہوں نے پیسے نہیں مانگے کہ میری اولاد کو مال و دولت ملے, میری اولاد کو عزت ملے, شہرت ملے, نہ نہ نہ, اے اللہ جیسے تو مجھے لوگوں کا رہبر بنا رہے تو میری اولاد کو بھی لوگوں کا مقتدا اور رہبر بنا. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں اس سے. پانچواں فائدہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے بیت اللہ کی اہمیت, کہ اللہ نے فرمایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے اور امن والا بنایا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت کتنے لوگ بیت اللہ میں آیا کرتے تھے, لیکن آپ دیکھیں قرآن کا معجزہ ہے, صدیاں گزر گئیں, 1400 سال ہو گئے, بیت اللہ میں رش کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو یہ آیت بھی آج پوری طرح قرآن کا ایک معجزہ ہے اور قرآن کی ایک پیشگوئی ہے جو آج بھی دنیا دیکھ سکتی ہے. چھٹا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں. تو پتہ یہ چلا کہ بھئی اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو آپ بیت اللہ کی صفائی نہیں کر سکتے, کم از کم جو مسجدیں اپنے محلے کی ان کی صفائی کا آپ اہتمام کیا کریں, ان کو صاف رکھنے کی کوشش کیا کریں. یہ تمام اہل محلہ کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسجدیں صاف کی جاتی ہیں طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ. طواف تو صرف مسجد حرام میں ہوتا ہے, لیکن عام مسجدوں میں رکوع اور سجدے ہوتے ہیں, اعتکاف بھی ہوتا ہے. تو اس سے ان عبادتوں کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں یہ عبادتیں, طواف بھی ہے, اعتکاف بھی ہے, رکوع اور سجدہ بھی ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. تو اس عبادت کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. اور ساتواں فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس جگہ کو شہر بنا دے اور امن والا بنا دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے شہر کی فضیلت, کہ گاؤں ہونا یا چھوٹا قصبہ ہونا یہ کم درجے کی نعمت ہے اور شہر ہونا یہ بڑی نعمت ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شہر کی زندگی کو گاؤں کی زندگی پر ترجیح دینی چاہیے, اس سے شہر کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یوسف علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے فرما رہے تھے کہ وجاء بکم من البدوی, کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ گاؤں سے لے کر آپ کو مصر جیسے شہر میں لے آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہری زندگی بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے, اس میں سہولتیں زیادہ ہیں, تعلیم کا عنصر زیادہ ہے, تہذیب اس میں زیادہ ہوتی ہے. پھر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ اس کو شہر بنا امن والا. تو اس سے امن کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں امن کی بڑی ویلیو ہے, کہ ابراہیم علیہ السلام جس علاقے کی سلیکشن کر رہے ہیں جو پوری دنیا کا اسلام کا مرکز بنے گی, اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ کہ اس میں امن ہونا چاہیے. تو اس سے کسی بھی علاقے میں امن کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امن کو فروغ دینے کی کوشش کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کو رزق کی فراوانی دے,
تو پتہ یہ چلا کہ بھائی رزق کی کثرت بھی برکت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ایسے کام کرنا کہ آپ کی معیشت تباہ ہو جائے, لوگ بھوکے ننگے ہو جائیں, تو یہ اچھا کام نہیں ہے. اور کسی کو اللہ نے رزق کی فراوانی دی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ومن کفر فامتعه قلیلا, اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہے اس کو بھی میں رزق دوں گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا میں رزق اگرچہ نعمت ہے لیکن اس نعمت میں مسلمان اور کافر دونوں برابر کے شریک ہیں. یہ غیر مسلموں کو بھی ملتا ہے, آخرت صرف مسلمانوں کو ملے گی. اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اس میں بھی بیت اللہ کی فضیلت ہے اور مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت ہے. اللہ نے اپنے اتنے بڑے پیغمبر اور ان کے بیٹے کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کروائی. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ مزدوروں کو پیسے دے کے قبلہ تعمیر کروا لیں. نہ خود اینٹیں رکھ رہے ہیں. تو کہیں بھی مسجد تعمیر ہو تو اس میں کوشش کرنی چاہیے بنفس نفیس شرکت کریں, کیونکہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے. اور پھر ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اتنی بڑی عبادت, لیکن اللہ سے ڈر کتنا رہے ہیں. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو قبول کر لے. تو اسے کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں, پھر بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرا فضل ہوگا کہ تو اس کو قبول کر لے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی بھی نیک کام ہو تو ہمیں اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے, اپنے عمل پہ اترانا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے تو اتنا اچھا کام کیا, یہ تو ہوگا ہی ہوگا, یہ تو قبول ہی ہوگا. نہ بھئی ڈرتے ڈرتے اے اللہ ہماری توبہ یہ اس عمل کو قبول کر لے, تو سننے والا جاننے والا ہے. اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا, ہمیں بھی فرما بردار بنا, ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا, سب کو نیک بنا دے. اس دعا کو مانگنا چاہیے. اور وتب علینا, ہماری توبہ قبول کر. کیا مطلب, ہم سے اس بیت اللہ کی تعمیر میں اتنے اچھے عمل میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو معاف کر دے. تو دیکھیں ہم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو 3 دفعہ استغفار کہنے کا حکم ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, حالانکہ ہم نے عبادت کی ہے. تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی عبادت کا جو حق تھا وہ تم ادا نہیں کر سکتے تو اللہ سے توبہ استغفار کرو. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اس میں تو ہمیں معاف کر دے, ہماری توبہ قبول کر لے. یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے اور یہ نیک لوگوں ہی کو نصیب ہوتا ہے. آج جو 4 باتیں سیکھ کے نا لوگوں میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے تکبر بری چیز ہے. اور پھر آخر میں اس رکوع میں جو یہ دعا ہے کہ اللہ تو ایک پیغمبر بھیج دو ان کو اور ہماری آیات تیری آیات کی تلاوت کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں. اور اللہ نے آپ کے دوسرے بیٹے اسماعیل ان کی اولاد میں پیغمبر کو پیدا کیا. تو اپنے لیے بھی یہی دعائیں مانگنی چاہیے. اب ہماری اولادوں میں پیغمبر تو نہیں ہو سکتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, لیکن یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد میں نیک صالح لوگ پیدا کر جو لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں, لوگوں کے رہبر بنیں. یہ بڑی فضیلت ہے. آپ کو پیسہ مل جائے اللہ کی نعمت ہے, لیکن اگر نیک اولاد مل جائے پیسہ نہ ملے یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. اور پھر پیسہ بھی ہو نیک اولاد بھی ہو تو اچھی بات ہے. یعنی نیک اولاد یہ دولت سے بڑی نعمت ہے, جبکہ آج لوگ اولاد کی نیکی کو بڑی ویلیو نہیں دیتے, پیسے کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. پیغمبر اولاد کے نیک ہونے کو یا اولادوں میں نیک لوگوں کے پیدا ہونے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور آخری جو علمی نقطہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری صرف قرآن دینا نہیں ہے, بلکہ قرآن یعلمہم الکتاب, کتاب سکھانا بھی ہے اور حکمت کی باتیں سکھانا اور تزکیہ. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے انہوں نے نبی سے صرف قرآن لیا نہیں ہے بلکہ سیکھا بھی ہے, اور حکمت لی نہیں ہے بلکہ حکمت سیکھی بھی ہے. حکمت کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آپ کے اندر, اس کو حکمت کہتے ہیں. کہ ایسی آپ کو گائیڈنس ملے کہ آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں. تو یہ عمل باقاعدہ صحابہ نے سیکھا ہے. اور تزکیہ کا مطلب اپنے آپ کو پاک کرنا, ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی. ظاہری گناہ ہے زنا ہے, شراب ہے, نماز قضا کرنا, شرک, والدین کی نافرمانی, رشتہ داری توڑنا, یہ ظاہری گناہ. باطنی گناہ کیا ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, تکبر ہے, جیلیسی, خواہ میں لوگوں سے, اور یہ سب چیزیں باطنی برائیاں ہیں. تو پیغمبر نے صحابہ کی ان برائیوں کو بھی یعنی باقاعدہ تربیت دی ہے ان کو. تو اب آپ سوچیں کہ جب صحابہ ڈائریکٹ قرآن نہیں سیکھ سکتے تھے بلکہ پیغمبر کے محتاج تھے, حالانکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تابعین صحابہ کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے, تبع تابعین کے بغیر نہیں. تو یہ سلسلہ سینہ بسینہ اس وقت سے آج تک چلا آ رہا ہے. تو جو اس سلسلے سے منسلک ہوگا وہی اہل حق ہوگا. جو اس سلسلے سے ہٹ کے خود سے بولے گا میں قرآن سیکھ رہا ہوں, میں جو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ اہل حق کی جماعت میں نہیں ہے, وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے.
تو اس لیے جو آج کل لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم نے قرآن کسی سے نہیں سیکھا، ہم خود سے سیکھتے ہیں. تو بھائی صحابہ خود سے نہیں سیکھ سکے تھے، ان کو نبی سے سیکھا ہے، پھر تابعین نے صحابہ سے. تو یہ سینہ بسینہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس میں تزکیہ بھی ہے، علم و حکمت کی باتیں بھی ہیں، اور کتاب کا سیکھنا بھی ہے، سب کچھ اسی میں داخل ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے تلاوت قرآن کوئی خود سے نہیں سیکھ سکتا کہ تجوید کے قاعدے دیکھ لے اور کتابیں پڑھ کے تلاوت شروع کر دے. اس کو کوئی قاری چاہیے، کسی قاری کی قراءت سنے گا، پھر اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرے گا. تو جیسے اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتک، نبی قرآن کی تلاوت بھی کریں گے تو یہ تلاوت بھی نبی سے سیکھیں گے. تو اسی طرح تعلیم کتاب بھی نبی باقاعدہ سکھائیں گے. تو یہ علم سینہ بسینہ چلا ہے. صرف کتابیں جو ہے نا وہ معاون مددگار تو بنی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں سے مستغنی ہو جائے اور اب اس کو کوئی بندہ نہیں چاہیے سیکھنے کے لیے، بس وہ خود ہی سے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں بھئی اخپل طریقے سے سیکھے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہود و نصارہ بار بار یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آسمانی مذاہب چلے آ رہے ہیں نا، یہودی کہتے تھے کہ صرف ہم برحق ہیں جو ہمارے پاس دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ٹھیک نہیں ہے. عیسائی کہتے تھے ہم برحق ہیں. تو قرآن میں یہ پورا رکوع ہے نا، اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل میں حق کسی خاص شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہو اس حکم کو فالو کرنا، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل یہودیت، یہ ہے اصل عیسائیت. اصل یہ ہے. اب چونکہ جب بھی دیکھیں کوئی شخص بات نہ مان رہا ہو نا، تو کسی ایسی شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کو سب مانتے ہیں. مثال کے طور پر محلے میں کوئی ایسے بزرگ ہیں جن سے سب کو عقیدت ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑے مفتی ہیں، یہ جو فتویٰ دیں گے اس کو فلانا فرقہ بھی مانتا ہے، اس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اس کو بریلوی بھی مانتے ہیں، اس کو شیعہ بھی مانتے ہیں، اس کو ہر فرقہ مانتا ہے. تو پھر ہم حوالہ دیں گے بھائی یہ تو فلاں مفتی کا فتویٰ ہے جس کو آپ سب مانتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا. تو بالکل قرآن کا انداز اس رکوع میں یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور وہ سب کے جد امجد ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل مذہب ہے وہ یہودیت یا عیسائیت، موجودہ شکل میں جو یہودیت یا عیسائیت ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین ہے وہ کیا ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کیا جائے. تو اس معیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، مسلم ہیں، وہ اس معیار پہ پورا اتر رہے ہیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے والے یہ ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں. تو یہود و نصارہ کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ تمہارا اس ابراہیم علیہ السلام کے جو اصل دین ہے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. لہذا تم جو لوگوں کو کہتے ہو نا کہ یہودیت میں ہی نجات ہے اور عیسائیت، یہودی کہتے تھے یہودیت میں، عیسائی کہتے تھے عیسائیت میں، تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. اصل نجات اس میں ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہو اس کو فالو کیا جائے. تو اسی بات کو اللہ نے بیان کیا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. تم خود سوچو کہ جو شخص ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے گا وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہو، جو اپنی ذات کے اعتبار سے بے وقوف ہو. کیونکہ مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مکہ کے مشرکین، یہودی بھی اور عیسائی بھی. تو اس پر تو سب متفق ہیں اور مسلمان بھی. تو اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو سب مانتے ہیں، جس پر سب کا اجماع ہے، ان کی ملت کو جو فالو نہیں کرے گا وہ سب کے نزدیک بے وقوف آدمی ہے، سب کے نزدیک وہ غلط آدمی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا. تو پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی کہ وہ سب کے نزدیک بزرگ کیوں ہیں اور سب ان کو فالو کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں، اور ان کے دین سے اعراض کرنے والا پرلے درجے کا احمق کیوں ہے. اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اس لیے کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں ہی منتخب کر لیا امامت کے لیے، کہ سب کے امام کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یاد رکھیں ہر پیغمبر امام ہوتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے امام بتایا جا رہا ہے کہ ان میں امامت کا عنصر دوسرے پیغمبروں سے زیادہ ہے، کیونکہ ہزاروں پیغمبر آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کی امامت کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دنیا میں بھی منتخب کیا اور آخرت میں بھی آپ کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا. اور اس وقت کو یاد کرو جب ان کے رب نے ان سے کہا ہے ابراہیم تو فرما بردار بن جا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں. تو کیا پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا ہے؟ یہودیت، عیسائیت یا اسلام جو اصطلاحی اسلام ہے وہ نہیں ہے.
اصل ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا. تو یہ کام چونکہ مسلمان کرتے ہیں نا، یہودی و نصارہ نے نہیں کیا، اسی لیے اللہ نے ہمارے مذہب کا نام ہی اسلام رکھ دیا. تو اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلام کو اسلام کیوں کہتے ہیں، کیونکہ حقیقی معنوں میں پیغمبروں کو فالو کرنے والی یہ امت ہے. تو اس لیے اللہ نے اس امت کا نام رکھ دیا اسلام، جو ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین تھا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مکمل سپرد کر دینا. تو جس وقت جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو فالو کرنا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل حکم تھا. تبھی دیکھیں ابراہیم اصل حکم اپنی بیوی کو کسی میدان میں چھوڑ دینا یہ شریعت کا اصل حکم نہیں ہے، بلکہ اصل حکم کیا ہے؟ بیوی بچوں کا خیال کرنا، ان کو کھلانا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو کھلے میدان میں چھوڑ کر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بحث میں نہیں پڑے کہ بھئی اصل تو انسان کے حقوق ہیں، اصل تو بیوی بچوں کے حقوق ہیں. بھائی جب اللہ جو حکم دے گا وہ اس کو پورا کرنا، وہ ہے اصل. تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا فرمانبردار بنو، بن گئے. اور ووصّا بہا، اب یہود و نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، ہمیں اسی کی وصیت کی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ نہ نہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت تھی وہ اصل میں اسلام کی تھی. اسلام کا مطلب کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو. ووصّا بہا ابراہیم، اور اسی بات کی وصیت کی. کیا مطلب؟ اسلم کی وصیت، کہ تم بھی فرما بردار بنو اللہ کے. اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی. تو سب اولادوں کی تھی، لیکن بیٹوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو دین کو فالو کیا جاتا ہے، جو پیغمبر آئے وہ تو بیٹوں میں ہی آئے نا، تو اس لیے بیٹوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی. وہ کیا وصیت تھی؟ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے ایک مخصوص دین متعین کیا ہے. وہ مخصوص دین کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سپرد کرنا، اور جو اللہ کی تعلیمات جس وقت ہوں وہ اس کو فالو کرنا. یہ تھا اصل دین. فلا تموتن، لہذا تمہاری موت ہرگز نہ آئے، الا، مگر اس حال میں کہ انتم مسلمون، کہ تم مسلم ہو. مسلم کا مطلب اللہ کے فرما بردار ہو. تو ہر وقت اللہ کا حکم مختلف زمانے کے اعتبار سے چینج ہوتا ہے، تو اسی حساب سے تم اپنے آپ کو چینج کرنا. یعنی جب تم دنیا سے جانے لگو تو تمہیں دنیا یہ کہے کہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے لوگ تھے. تو اس معیار پر اب اللہ بتا رہے ہیں کہ کون پورا اترتا ہے، یہود و نصارہ خود دیکھ لیں. تو اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا وہ یہ تھا. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت واقع ہوئی؟ تو وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی کس کی غلامی کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، یعنی اللہ کی. تو کیا مطلب؟ اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہم غلامی صرف ایک اللہ کی ہوگی. اللہ جب جس بات کا حکم دے گا اس کو فالو کیا جائے گا. اور شرک کی بھی نفی کر دی کہ ایک خدا کی عبادت ہوگی. اس میں عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانا ہے اس کی بھی نفی ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں وہ توحید کے دعوے دار تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور سب نے بیک زبان ہو کر کام صرف اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے. تو اسلام کا جو اصل روح ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ کا جو حکم ہے اس کو فالو کیا جائے، غلامی کی جائے. جبکہ یہود و نصارہ مخصوص اصطلاحات کو لے کے بیٹھ گئے تھے. یہودی کہتے تھے یہودی کی چھاپ جب تک نہیں لگے گی جنت میں نہیں جاؤ گے. عیسائی کہتے تھے عیسائی کی چھاپ جب تک نہیں لگے گی جنت میں نہیں جاؤ گے. تو اصل مقصد اس چھاپ کی نفی ہے. اسی طرح مسلمان کہتے ہیں اسلام کی چھاپ جب تک نہیں لگے گی جنت میں نہیں جاؤ گے. تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اسلام کی چھاپ وہ والی چھاپ جو حقیقی چھاپ ہے. کیا مطلب؟ حقیقت میں اللہ کی فرما برداری بھی ہو. تو صرف شناختی کارڈ میں اسلام لکھوا دینا کافی نہیں ہے. تو اصل اس رکوع کے روح کو سمجھیں کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ قوم تھی جو گزر گئی. سب نے اپنی اولادوں کو وصیت کی اور وہ اس پر قائم رہے اور چلے گئے دنیا سے. جو انہوں نے کیا اس کا صلہ ان کو ملے گا، لیکن اب اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کرتے ہو. یعنی تم اپنے عمل کو فوکس کرو، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین تھا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. جبکہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ. یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ. تہتدوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ ٹرم اور اصطلاحات میں کچھ نہیں رکھا. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اصل میں تم نے فالو کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کو جو دین حنیف تھا، جو تمام باطل چیزوں سے کٹا ہوا تھا. اور اس باطل میں کیا ہے کہ اللہ کے غیر کی عبادت. تو اس سے تم نے ہٹ کر
توحید کے راستے کو اور اللہ کی فرمانبرداری کے راستے کو فالو کرنا. یہ اصل ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا, اور اسی اصل پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی بلایا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بلایا. جب کہ تم ایک مخصوص اصطلاح میں الجھ گئے ہو کہ یہودیت ضروری ہے, عیسائیت ضروری ہے, تو یہ ٹرم اور اصطلاحات سے کچھ نہیں ہوتا, عمل کو فوکس کرنا پڑے گا. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہود و نصارہ میں تو اکثر شرک کرتے ہیں, خاص طور پر عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, وہ تو ابراہیم کے دین پر ہے ہی نہیں. اب قرآن بڑے زبردست انداز سے اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو یہ بتا دو کہ جب بھی وقت کا نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے. جو جو وقت کے نبی آئے ہیں ہم نے سب پر ایمان لائے ہیں, اور ہم فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لے کر آئیں. تو ہم پورے طور پر حقیقت میں اللہ کے فرما بردار ہیں. لہذا بتا دو, قولوا آمنا باللہ, آپ ان سے کہہ دیں کہ کہہ دو اے ایمان والو, یہود و نصارہ سے کہہ دو آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے, وما انزل الینا, اس کتاب پر بھی جو ہم پر ہے اور جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل ہوئی, اور موسیٰ اور عیسیٰ کو جو تورات دی گئی, اور پیغمبروں کو اپنے رب کی طرف سے جو کچھ دیا گیا معجزے اور کتابیں, سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں, اور ان کسی پیغمبر میں بھی فرق نہیں کرتے. فرق کرنے کا مطلب کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ پیغمبروں میں فرق جائز نہیں, کہ فلاں پیغمبر کا فلاں سے اوپر درجہ ہے, فلاں کا نیچے. اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں, یہ استدلال غلط ہے, اس لیے کہ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ نے خود فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور قرآن میں خود ہی ایک جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے, اور خود قرآن نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ فرق نہ کرنے کا مطلب کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں, ایسا نہیں ہے. تو یہودی کیا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا رہے ہیں, عیسیٰ پر نہیں لے کر آ رہے, عیسائی حضرت عیسیٰ پہ لا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں لا رہے. تو جو اللہ کے خوف سے ایمان لے کر آئے گا تو وہ ہمارے تمہارے پیغمبر کا فرق نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ بھی جس کی نبوت بھی دلائل سے ثابت ہوگی میں نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کہہ دو ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور کسی میں بھی فرق نہیں کرتے, اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تو جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اللہ فرماتے ہیں پس اگر یہ یہود و نصارہ ایسا ایمان لے آئیں جیسے تمہارا ایمان ہے, کہ کسی خاص پیغمبر کے ساتھ ایمان کو خاص نہیں کرنا ہے, بلکہ جس پیغمبر کی نبوت دلائل سے ثابت ہو جائے اس پر ایمان لے کر آنا ہے, تو ایسا اگر ایمان لے کر آئیں گے تو یہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ نہیں لاتے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو یہ زبردستی کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ پریشان نہ ہوں, اللہ کافی ہو جائے گا, جیسے کہ اللہ نے سب کو مغلوب کر دیا, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور ان کو کہہ دیں اللہ کا رنگ ہے جس میں ہم رنگ گئے ہیں. تم ایک خاص مخصوص ٹرم اور اصطلاح میں الجھ گئے ہو, اور ہم پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے. یہ ایک کنایا ہے, کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو فلاں کے رنگ میں چڑھ گیا ہے, اس پہ فلاں کا رنگ چڑھ گیا, فلاں کے رنگ میں رنگ گیا ہے وہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگین ہو گئے ہیں, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. لہذا ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آتے ہیں. ایسے بھی نہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں حضرت موسیٰ کا انکار کر دیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر کے تمام پیغمبروں کا انکار کر دیں, اور جو ہے کسی پیغمبر کی محبت میں کسی دوسرے پیغمبر کا انکار کریں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رنگ میں ہم رنگ گئے ہیں, اور اللہ سے بہتر رنگ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اللہ ہی کی پوری فرما برداری کرتے ہیں. تو اصل مذہب جو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے, مکمل اللہ کی غلامی. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں, حالانکہ وہ تو ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. وہ حجت بازی یہ تھی کہ یہود و نصارہ بار بار یہی رٹ لگاتے تھے کہ جو یہودی یا عیسائی ہوگا بس وہی جنت میں جائے گا. یہودی کہتے تھے یہودی ہونا, اور عیسائی کہتے تھے عیسائی ہونا. یعنی وہ اصل میں اس کو کسی قوم کا خاصہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جنت جو ہے نا ایک مخصوص قوم کا حق ہے, اعمال یا ایمان پر اس کا گویا مدار نہیں ہے. تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو, یعنی گویا یہ اللہ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ اللہ کس کو بخشے گا کس کو نہیں بخشے گا, تو اللہ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے. تو اگر صرف تمہارا رب ہوتا اور پھر اللہ تمہیں ہی بخش دیتا تو پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بخشش جو ہے اللہ کی کسی خاص قوم کے ساتھ خاص ہو جائے, کیونکہ وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے, تو اس کے بارے میں تم الٹی حجت بازی ہم سے
کیوں کر رہے ہو، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو تم کو اس کا بدلہ ملے گا، تو ہم بھی اگر اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں بھی ملے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اعمال کریں نہیں ملے اور تم اعمال کرو بس تم ہی جنت میں جاؤ؟ اور ہم تو اس کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آ رہے ہیں تو ہم اللہ کے لیے خالص ہیں. تو تم خالص نہیں ہو، تمہارے اندر خلوص نہیں ہے. تو اور جو یہ بات کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے یہ یہودی تھے عیسائی تھے، تو اس کا جواب اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے. ام تقولون، تم یہ کہتے ہو، کیا تم یہ کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے جو اولادوں میں جتنے پیغمبر گزرے یہ سارے یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تو قل اانتم اعلم ام اللہ، نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. قرآن میں دوسرے مقام پر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ انجیل اور تورات تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے یہ تورات اور انجیل کے مکلف تھے ہی نہیں اس کے تفصیلی احکام کے، تو تم نے ان پہ بھی یہودی کا لیبل کیسے لگا دیا؟ تو وہاں دلیل سے جواب ہے، یہاں صرف یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ زیادہ علم اللہ کے پاس ہے. تو جب اللہ ایک بات بیان کر رہا ہے کہ اصل جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا جو دین تھا وہ نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت، وہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. تو جس وقت اللہ کا جو حکم اس کو فالو کرنا، اسی پر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام نے عمل کیا. تو آج جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ کہے کہ میں یعنی اللہ کے دین کو فالو کرتا ہوں، یا میں تورات پر ایمان رکھتا ہوں، یا میں انجیل پر. باقی جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ تورات اور انجیل پر بھی ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اس کے پاس شہادت ہو اللہ کی طرف سے اور وہ اسے چھپا لے. تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظالم یہ ہے، کبھی قرآن کہہ رہا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کبھی قرآن کہہ رہا ہے شہادت کو چھپانا سب سے بڑا ظلم ہے، کبھی قرآن کہہ رہا ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس سب سے بڑے ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نوعیت کا آگے گناہ بیان کیا جا رہا ہے نا، ان گناہوں کی جنس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے. اب یہاں پر ایک جرم بیان کیا جا رہا ہے کتمان شہادت، گواہی کو چھپانا. تو گواہی چھپانا ایک ظلم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے اس کے پاس گواہی ہو اور وہ والی گواہی چھپا دے، تو گواہی کو چھپانے والے مجرموں میں سب سے بڑا مجرم یہ ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اس آیت کا. یعنی آپ کے پاس گواہی تھی کہ وسیم نے ستار سے پیسے کھائے ہیں، عدالت نے آپ کو بلایا، آپ نے چھپا لیا، آپ مجرم ہیں. آپ کے پاس گواہی تھی کہ فلاں نے فلاں کے مکان پہ قبضہ کیا ہے، فلاں نے فلاں کو قتل کیا ہے، آپ کو عدالت نے بلایا، آپ نے گواہی چھپا لی، آپ مجرم ہیں. لیکن سب سے بڑا مجرم اس نوعیت کا وہ شخص ہے کہ اللہ کی گواہی تھی اس کے پاس کہ فلاں اللہ کے نبی ہیں اور وہ یہ والی گواہی چھپا لے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس تو تورات اور انجیل میں اس بات کی گواہیاں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور تم نے ابراہیم اور اسماعیل کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا، اس علیہم السلام کو. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس گواہی موجود ہو اور وہ اس گواہی کو چھپا لے. جیسے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، علماء کے پاس کتابیں ہیں، اس کتابوں میں ان کی علامات ہیں احادیث صحیحہ سے، عوام کو نہیں پتہ ہوتی بسا اوقات. اب علماء اگر اس موقع پر وہ گواہی چھپا لیں تو وہ بھی اس کے مصداق ہوں گے. تو عام لوگوں کو تورات اور انجیل کا پتہ نہیں تھا، علماء کو پتہ تھا یہود و نصارہ کے. وہ علماء کیا کرتے تھے؟ اس کو چھپا لیتے تھے. تو اللہ فرماتے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، اللہ نے اسی آیت کا دوبارہ تکرار کیا. بعض دفعہ ایک ٹاپک بہت اہم ہوتا ہے تو اللہ اس کو بار بار یعنی اس کا تکرار کرتے ہیں کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ قوم تھی جو گزر چکی، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی آگے اولادیں. تو یہ جو ہم تمہیں واقعات بیان کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ یہ کیا تھے، بلکہ یہ تم جو غلط بیانی سے کام لے رہے ہو بس اس کو ہائی لائٹ کرنا. اصل حکم کیا ہے؟ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ جو انہوں نے کمایا، اور ولکم ما کسبتم،
تم جو کماؤ گے وہ تمہیں ملے گا. تو اب تم اپنے عمل کو فوکس کرو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. یہ بڑا لمبا رکوع تھا اور بہت اہم رکوع تھا, اور یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے. اس میں کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں میں نمبر وار مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت, کہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے, کیونکہ یہ تو سب کے نزدیک پیغمبر تھے. تو اور ان کا اصل مذہب کیا تھا؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. تو اس میں حضرت ابراہیم کی ایک فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو سب کا امام قرار دیا ہے, اور باقی جتنے ان کے بعد پیغمبر پیدا ہوئے سب کو گویا یہی کہا گیا ہے کہ انہی کو فالو کرنا ہے آپ نے. حالانکہ وہ اپنے سے پہلے پیغمبروں کو فالو کر رہے تھے, مگر ایک اللہ نے ان کو ایک عزت دی ہے, فضیلت دی ہے, تو اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ کیا جا رہا ہے. تو پہلی فضیلت یہ ثابت ہوتی ہے. دوسری اس میں ایک علمی نقطے کی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو متفق علیہ چیزیں ہوتی ہیں نا, ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اور انہی کو اصل بنا کے حجت قائم کی جاتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین بھی مانتے تھے, یہودی بھی, عیسائی بھی اور مسلمان بھی, تو ان کے حوالے کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے کہ بھئی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا, تو تم مانتے وہ برحق تھے, تو تمہیں بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. تو آج بھی اس امت مسلمہ میں کچھ چیزیں متفق علیہ ہیں کہ بھئی قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس امت کے اجماعی عقیدے ہیں. تو اب جو فتنہ پرست لوگ ہیں نا, وہ ان اجماعی باتوں میں دراڑیں ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. وہ بحثیں جو فقہا سمیٹ چکے ہیں اور جن پر پوری امت جمع ہو چکی ہے, تو اس میں وسوسے پیدا کرنا اور یہ پیدا, جیسے آج کل نئے نئے پروفیسر لوگ آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ رجم کی سزا کا انکار کر دیا, معراج کا انکار کر دیا. حالانکہ یہ سب چیزیں امت میں اب کیا ہو چکی ہیں, اتفاق ہو چکا ہے. تو قرآن کا بھی انداز یہ ہے کہ جن چیزوں کو سب مانتے ہیں ان کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے, بطور حجت کے. تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس امت مسلمہ میں جو چیزیں طے ہو چکی ہیں اب ان پہ دوبارہ بحث نہیں ہوگی, کیونکہ اس سے تو لامتناہ ہی ایک بحث کا سلسلہ چلا رہے گا اور امت کبھی کسی بات پہ جمع ہوگی نہیں. یہ بھی ایک ہمیں نقطے کی بات پتہ چلتی ہے. اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی, اور پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی موت کے وقت اپنے بچوں کو وصیت کی. تو اس سے وصیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کریں. آج والدین کو اس کی تو بڑی فکر ہوتی ہے, میں مر رہا ہوں, پتہ نہیں میری بچی کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی, میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اپنے بچوں کو کہ دین پر وہ قائم رہیں اور ان کی نسلیں بھی آگے قائم رہیں, اس کی فکر نہیں ہوتی. بلکہ بعض لوگ فارن کنٹریز میں جا کے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہمارا ایمان محفوظ ہے, الحمدللہ ہم تو صحیح ہیں یہاں پہ. میں ان سے کہتا ہوں صرف آپ کا ایمان کی بات نہیں ہے, آپ یو ایس اے میں اور یورپ میں یا یو کے میں کہیں بھی ایسی جگہ پہ آپ رہتے ہیں کہ آپ کو اگر خطرہ ہے کہ میں تو ایمان پر رہوں گا لیکن میری اولاد بگڑ جائے گی اس ماحول میں, تو بھی آپ کے لیے رہنا وہاں ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اس کی فکر کرنی ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ماحول سے میری اولاد بھی متاثر نہ ہو. تو یا تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں اور بچوں کے لیے ایسی ایجوکیشن کا انتظام کریں, ایسے ماحول کا انتظام کریں کہ آپ بھی محفوظ, بچے بھی, ان کی آگے اولادیں بھی, ان کی نسلیں محفوظ رہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں تو محفوظ ہوں, بچے محفوظ نہیں رہیں گے, تو اس کا مطلب آپ ان کی فکر نہیں کر رہے. تو یہاں تو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام موت کے وقت فکر کر رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ کس کے دین پر قائم رہو گے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارا مذہب ہی چینج ہو جائے. تو یہ فکر بھی والدین کو کرنی چاہیے, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل جو مدار ہے, جیسے یہودیوں نے کہا تھا کونو ہودن او نصارا, یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے, تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اصل ہے ملت ابراہیم کو فالو کرنا. اور ملت ابراہیم اصل کیا ہے, اس کا کوئی خاص لیبل نہیں ہے, بلکہ وہ ہے اللہ کے احکام کے سامنے سر کو جھکا دینا. تو یہ بات مسلم پر بھی صادق آتی ہے, اسلام کا لیبل لگا دینا کافی نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے, بلکہ اسلام کی ایک پہچان ہے توحید, اور جو بھی مسلم ہونے کے لیے شرائط ہیں
جب تک ان شرائط پہ پورا نہیں اترے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صرف لیبل کافی نہیں ہے، بلکہ اصل کس چیز کو، عقیدہ اور اعمال کو فوکس کرنا ہے. آج بہت سے مسلمان نہ عقیدہ ان کا توحید ہے، رسالت کے پیر و مرشد کو اپنے رسول سے بڑا بنا دیتے ہیں. پریکٹیکلی زبان سے تو کہتے ہیں رسول سب سے افضل ہے، لیکن جو معاملہ ان کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو رسول سے بھی آگے کر دیا. اس امت کی ایک فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اس آیت میں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمام پیغمبروں پر، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، الاسباط اور ان کی اولادیں یعنی الاسباط، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ امت معتدل امت ہے، جیسے کہ اگلے رکوع میں آ بھی رہا ہے کہ اس امت نے افراط و تفریط سے کام نہیں لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں اتنا آگے نہیں بڑھے کہ باقیوں کا انکار کر دیا، اور اتنا مذہب سے دور نہیں ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، اتنا جو ہے نا وہ ملحد نہیں بنے. تو تمام پیغمبروں پر ایمان، اور یہی وجہ ہے کہ آج صرف اسلام محفوظ ہے. اس میں صحابہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. اس رکوع میں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو. تو اس وقت خطاب کس کو ہو رہا تھا؟ صحابہ کو. تو پتہ چلا صحابہ کیا تھے؟ مومن. تو آج جو ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے 5-6 کے علاوہ سارے معاذ اللہ منافق تھے، تو وہ غلط کہتا ہے. تو قرآن تو صحابہ سے خطاب کر رہا ہے جب تک یہ اس جیسا ایمان نہیں لاتے جیسا تمہارا ایمان ہے اس وقت تک یہ ہدایت پہ نہیں ہو سکتے. تو یہ کچھ احکام تھے جو اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے رنگ کو سب سے بہترین رنگ قرار دیا. جب کسی پہ کوئی رنگ چڑھتا ہے نا تو پورا وہ اس کا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اسلام کو مکمل فالو کریں گے تو آپ کا لائف اسٹائل مکمل چینج ہو جائے گا، اور وہ سب سے بہترین لائف اسٹائل ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. اکثر مسلمان جو ہے نا درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، آدھے انگریز ہیں آدھے مسلمان ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا. جمعے کے دن پتہ چلتا ہے کہ نہا دھو کے مسجد جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پورے ہفتے پتہ نہیں چلتا. تو اللہ کا ایک رنگ انسان کے اوپر چڑھنا چاہیے جو صحابہ کرام پہ چڑھ چکا تھا. اس رنگ سے پتہ چلتا ہے، جیسے کوئی کلر دیکھ کے فوراً پتہ چل جاتا ہے نا. اب کوئی حبشی ہو بالکل سیاہ کلر کا ہو اور گھونگھری والے بال ہوں اس کے، اور تو فوراً دیکھ کے لگ جائے گا بھائی یہ اسٹیشن یہاں کا نہیں، یہ KPK کا اسٹیشن تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ مکران کا ہے، یا یہ کہ لیاری کا ہے، یا یہ کہ ساؤتھ افریقہ کا ہے. تو یہ یہاں کا ایک ہوتا ہے نا انسان کے دیکھ کے پتہ چل جائے. تو مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کے پتہ چل جائے بھائی یہ مسلم ہے. تو اسی کو اللہ نے رنگ سے تعبیر کیا. اور جو آخری آیت ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا. تو اس میں قرآن ہمیں غیر ضروری بحثوں سے بچاتا ہے کہ پچھلی امتوں کے واقعات عبرت کے طور پہ تو پڑھے جائیں گے، لیکن اب جو گئے وہ چلے گئے، اب تو تم یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے آج جو بہت سے تاریخی، کل کسی کا فون آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا یا ان کا ویسے ہی انتقال ہوا تھا. میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے، یعنی کوئی پریکٹیکل لائف سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ چیزیں پوچھیں نا. کل پھر کسی اور کے بارے میں پوچھیں گے ان کو قتل کیا گیا تھا، پھر اگر بتا دیں قتل ہوا تھا تو پھر اس پہ کس نے قتل کیا تھا، پھر کس کے دور میں ہوا تھا. ایک لا متناہی اور فضول بحث جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے عمل کو فوکس کرو. ہاں کسی نے یہ معلومات لینی ہے تو ہسٹری کی کتاب میں پھر پڑھے بیٹھ کر، پھر وہ علماء کا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے، کیونکہ پھر ایک چیز تھوڑی ہے، پھر تو 10 لوگوں کے بارے میں اس کو سوال ہوں گے. اس کو کس نے کیا تھا قتل، اس کو وہ زندہ تھا، وہ خود مرا تھا، وہ مرا تھا تو کیسے مرا تھا، کس کس سن میں مرا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا کب انتقال ہوا، کیوں انتقال ہوا اور کس ٹائم انتقال ہوا. ہر شخص کے بارے میں 3 معلومات ضروری. جب یہ ہو جائیں گی تو پھر پیدائش کے بارے میں، کب پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اس لیے پیدا ہوئے کہ آزمائش ہو. ایک سوال کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور کب پیدا ہوئے اور کس کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ ساری باتیں پھر. تو لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اب یزید جو ہے حضرت حسین اس کے دور میں قتل ہوئے، تو اب اس کو لے کر پورے سال اسی کو گھسیٹتے رہنا. بھائی تم یہ دیکھو کہ اگر تمہیں حکومت ملتی ہے تو تمہارے دور میں کیا ہو رہا ہے، اور حکومت نہیں ملتی تو جو تمہیں اختیارات ہیں تم ان اختیارات کو صحیح استعمال کر رہے ہو کہ غلط استعمال کر رہے ہو. تو اپنے بارے میں کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو ایسے تاریخی واقعات میں تو ظلم بھرا ہوا ہے نا. حضرت عثمان کے بھی قاتل ہیں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھی قاتل, اور پھر بڑی بڑی تاریخی شخصیتیں ان کے قاتل. پھر پیغمبروں کا مقام تو صحابہ سے زیادہ ہوتا ہے, اہل بیت سے بھی زیادہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی تو قتل کیا تھا نا کسی نے, وہ تو اس سے بھی, حضرت حسین کے قاتل سے بھی بڑا ظالم تھا, جس نے حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا کو کے سر پہ آرے چلائے گئے. تو پھر اس بحث کو بھی اٹھایا جائے, اس کو بھی لے کے تقریریں کی جائیں, پھر رویا دھویا جائے, پھر اس پہ لعنت بھیجی جائے. تو بھائی جو جس نے کیا, اللہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت. تو بس یہ مختصر لعنت بھیج کے آگے ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ ہم پر بھی لعنت اللہ کی طرف سے ہو جائے. تو وہ اپنے عمل کو ہم نے فوکس کرنا ہے, یہ اہم پوائنٹ ہے اس رکوع کا.